وعلى من لم يقر بولايتهم أو قاس نفسهم بهم أبد الآبدين والدهر الداهرين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے امید ہے کہ تقریباً 100 ہی افراد ہیں اور مل کر انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ اسے پڑھتے جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائهم فی هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصى فضائع العلي. مل کے سلامات بھیجیں. وہ عید ہے کہ جس کے اعلان کے بغیر نبی کی رسالت مکمل ہے، جس کے بغیر حضور کی رسالت مکمل نہ ہو. وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو ولایت کے بغیر نبی کو مکمل وہ عید ہے کہ اگر اس ولایت پر سب جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، بھئی دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہے. اللہم صل علی مل کے صلوات اور بھیج دیجیے گا محمد ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. تو عید سعید غدیر کا موقع ہے. مسکرانا بھی عبادت ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو غدیر کے موقع پر مسکرا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اس پر نظر رحمت کرے گا. لہذا اگر چہرے پر شکن بھی ہے تو اسے آنے نہ دیجیے گا. مسکرانا عبادت ہے. نیا لباس پہننا عبادت ہے. ویسے آپ کو معمولا اسلام میں حکم ملے گا کہ سادگی اختیار کیجیے، لیکن غدیر کے موقع پر نیا لباس پہنو، بہترین خوشبو لگاؤ، بہترین جوتے پہنو، کھانا تقسیم کرو. امام رضا علیہ السلام خوشبو تقسیم کیا کرتے تھے. کہا کل جو عید کے دن ایک مومن کو کھانا کھلا دے، وہ ویسا کہ جیسے اس نے تمام انبیاء و مرسلین کو کھانا کھلایا. کیا اہتمام ہے. کل ایک دن جو افطار کروا دے، غدیر کے روزے کا افطار کا 10 فعام کو اس نے کھانا کھلایا ہے. پھر پوچھا گیا کہ مولا یہ 10 فعام کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ایک فعام میں 70 ہزار انبیاء، کئی بار 1 لاکھ انبیاء اور شہداء اور صدیقین اور صالحین شامل ہیں.
اللہ غدیر کے معاملے میں لٹانے پر تیار ہے. علی 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 یا علی. ہے تو حقیقت یہی. کل 1 درہم صدقہ دیں 2 لاکھ درہم کے برابر ہے. یہ احادیث پیش کر رہا ہوں میں. 1 درہم صدقہ دیں 2 لاکھ درہم کے برابر ہے. اس سے میں تنقیح مناد کرتے ہوئے یعنی ایک استحسان، ایک لطیف استخراج ہے کہ جب اللہ غدیر کے موقع پر 1 درہم کو 2 لاکھ کے برابر کاؤنٹ کرتا ہے تو 1 مرتبہ یا علی کہنے کو کتنے برابر کاؤنٹ کرے گا؟ آپ کے کیا کہنے؟ پڑھ دیتا ہوں. کوئی رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. یا علی ہے میرے ساتھ آپ. میں نے شراب حب علی اب نہیں پی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ کل صدقہ دیں جتنا ہو سکے، کھانا کھلائیں اپنے مومن بھائیوں کو. مومن کو کھانا، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ میں بھی موجود ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی. صحیح. ایک امیدوار سامنے ہی آپ کے، ادھر ادھر ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ادخال السرور فی قلوب المؤمنین، غدیر کے دن کسی مومن کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے. آپ کے چہرے پر یعنی جتنی دیر مسکراہٹ رہے. احادیث میں آیا خدا 1000 حاجات کو پورا کرے گا. 1000 حاجات کو خدا اپنی خاص نظر رحمت کرے گا. سفید در و یاقوت کا محل عطا کرے گا. یعنی پوری امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے فقط غدیر کے دن مسکرانے پر، مسکرا دینے پر. یا اللہ یا اللہ. یہ خاص الخاص اہتمام. ہاں یہ مسکراہٹ حقیقی ہونی چاہیے، وہ جو دل سے مسکراہٹ نکل کر چہرے پر آ رہی ہے. اور بخن والا نہ ہو معاملہ. پہنچ رہے ہیں ساتھ. اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اے علی مبارک ہو، میرے مولا ہو گئے، مومنین کے مولا ہو گئے، مومنات کے مولا ہو گئے. اللہ جانے کیوں اس وقت یہ اس کی زبان پر جاری ہوا، یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن شاید بعد کی ایک لعنت تھی جو آنی تھی. کل مفاتح الجنان کھول کر زیارت عید غدیر کھولیے گا. امام علی نقی کی تعلیم کردہ زیارت ہے، وہ زیارت عید غدیر کھولیے گا، کل کے دن کی زیارت ہے. اس میں ایک جملہ ہے، لعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار. خدا لعنت کرے اس پر، امام علی نقی کہہ رہے ہیں، جس نے ولایت کے اقرار کے بعد اس کا انکار کر دیا تھا. یہ مولا کی لعنت کتنی اسپیسیفک ہے. لعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار. اقرار کے بعد جو منکر ہو گیا. ہاں
جو منکر ہوا تھا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کے لیے علی کی ولایت قبول کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور جو انکار کرنے والا اس کی مثال وہ ہے کہ جو ابلیس تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ امام رضا کا کلام ہے یار، میرے ساتھ ہے یا نہیں یار؟ ٹھیک ہے، قول رضا یوں عدل کی میزان بن گیا، مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا۔ تو یہ ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرچی اگتی سارا سال ہے لیکن لگتی غدیر کا۔ سوشل میڈیا پر ہم نے ایک پوسٹ دیکھی کسی کی طرف سے کہ 18 ذی الحج، یہ کنفرم نہیں ہے کہ کوئی غدیر کا واقعہ ہوا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک فلاں محترم صحابی ان کی وفات ہوئی، تو وہ خوشی جو کنفرم نہیں ہے اس کو منانے کے بجائے وہ غم جو کنفرم ہے اس کو منایا جائے۔ تو اس پر ہمارے ایک مومن بھائی نے، مولا ہی زبان عطا کرتے نا، نیچے بڑا اچھا سا کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کریں کہ وہ غدیر کا اعلان سن کے ہی مر گئے ہوں گے تو میرے ساتھ آپ غدیر یار میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں پہنچا سکوں یا نہیں، لیکن قبول کر لیجئے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ جب ہمارے کنڈے ہوتے ہیں تو آپ کے ماموں مر جاتے ہیں، غدیر ہوتا ہے تو خالو مر جاتے ہیں۔ وہ شمشیر تو کبھی چلی نہیں تھی تو پھر لعنت کیوں؟ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا۔ تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں۔ بس دل و دماغ وجود پہنچ گیا غدیر میں۔ غدیر اسکوائر پر عجیب منظر تھا، گرمی بہت تھی لیکن اس کے باوجود بھی دھوپ کم تھی، علی کے فضائل زیادہ تھے۔ ایک ایسی محفل تھی کہ جس کا بانی خدا تھا، جس کا خطیب مصطفیٰ تھا، موضوع علی مرتضیٰ تھا۔ بھائی کلمہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہاں پر؟ غدیر کی محفل کا بانی رب العالمین ہے، غدیر کے محفل کا خطیب رحمت للعالمین ہے، غدیر کی محفل کا موضوع امیر المومنین ہے۔ بانی تھا لا الہ الا اللہ، خطیب تھا محمد رسول اللہ، موضوع تھا علی ولی اللہ۔
اللہ اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں، ہے نا؟ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا۔ میں اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ حضور کے خطبوں میں سے طویل ترین خطبہ ہے یہ، سب سے طویل خطبہ، اور اس خطبے میں خدائی صفات کا بیان ہے، پھر مولا علی کے فضائل کا بیان ہے، حضور کی آل کا تذکرہ ہے، حلال و حرام کا بیان ہے، قرآن کی آیات کا بیان ہے۔ 110 جملے کہے خدائی صفات پر، جا کے دیکھ لینا خطبہ غدیر میں۔ یار جس کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا میں نہیں مانتا۔ کاؤنٹنگ دیکھ لیجئے گا جا کے، 110 فقرے کہے خدا کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کے بارے میں۔ 110 جانتے ہو نا 110 کس کا عدد ہے؟ علی حیدر۔ 50 جملے کہے مولا علی کی ولایت کے بارے میں، اس کے بعد 10 مزید جملے کہے اپنی آل کے فضائل کے بارے میں، 20 جملے کہے حضرت حجت کی حکومت کے بارے میں، جب قبلہ بیان کر رہے تھے جی، کہ النور من اللہ مسلوق فیہ، کہ وہ جو نور ہے اللہ کا وہ مجھ میں تیر رہا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ میں یہ کروں، مسلوق فیہ، اور اس کے بعد میرے بعد علی پہ جائے گا یہ نور، حتیٰ یہ کہ حضرت قائم کا نام لیا، صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان تک یہ نور جائے گا۔ 4 دفعہ پورے خطبہ غدیر میں مہدی کا لفظ استعمال کیا، لقب ہے حضرت حجت کا، مہدی کا لفظ استعمال کیا۔ ایک پورا مستقل موضوع ہے حضرت حجت اور غدیر۔ غدیر کے بہت سارے فقرے رسول اللہ کے وہ حضرت حجت کے بارے میں تھے جی، یعنی رسول اللہ فقط یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ غدیر کا مطلب ہے من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فعلی بن الحسین مولا، من کنت مولا فمحمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فجعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فموسى بن جعفر الكاظم مولا، من کنت مولا فعلی بن موسى مولا، من کنت مولا فمحمد بن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فعلی بن محمد النقی الہادی مولا، من کنت مولا فحسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ یہ سلسلے کو سمجھو، پورے سلسلے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی جی۔ حضور کہنا چاہتے تھے پورے سلسلے کو سمجھو، ہاں جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ سب مولا ہیں، سب کو زحمت نہیں دی کہ ان کو مولا مانا، جو مجھے مولا مانتا ہے۔ یہ بات پہنچی؟ جو علی کو مولا نہیں مانتا نا اسے چیک کرنا پڑے گا کہ رسول کو مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ رسول کو مولا مانتا ہوتا
اسی لیے تو میرے مولا نے زیارت غدیر میں ارشاد فرمایا کہ اشہد ان من شاک فیک ما آمن بالرسول، جو آپ میں علی شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی کہاں لے کر آیا، نہ ماننے والا نہیں، شک کرنے والا، جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا، وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. ہاں کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرنے والا ہے وہ در حقیقت آپ کا مومن ہی نہیں ہوا. یہ زیارت غدیر کے جملے ہیں، سمجھیں اس پیغام کو. یہ معاملہ امیر المومنین کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ کل اسلام کا معاملہ ہے. اور یہ بھی سمجھا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جو مجھے جیسا مولا مانتا ہے. جی یار ایک جملے میں بڑی داستان ہے، اب کیا سناؤں. جی ہاں جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے. اگر مجھے کوئی 40 سال کے بعد نبی مان رہا ہے تو وہ اسی کو مولا مانے گا کہ جو پہلے کافر رہ چکا ہو بعد میں مسلمان ہوا. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور خیر جو ولایت کا انکار کر دے یعنی لج بازی سے، کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ کہ جسے پتہ نہیں ہے، بے خبر ہے، خیر اگر وہ مقصر ہے تو پھر قصوروار ہے. لیکن اگر کوئی عداوت سے انکار کرے یقین جانیے گا وہ حکم اسلام میں نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. کہیں ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس پہ حکم اسلام کا کوئی حکم لگ جائے کہ مثلا مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو گیا، بس اتنا کافی ہے. ہاں منکرین کی قبر کھودنی ہے نا تو دفنا دیا. پھر حکم اسلام ظاہری طور پر لگ جائے شاید، لیکن آپ غدیر کی آیتوں کو دیکھ لیجئے گا. یہ میں ایک لفظ پڑھوں گا، اس سے آگے آپ سب کو یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیت میں یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اسی حصے سے تھوڑا سا اوپر والا حصہ یہی آیت نمبر 3، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، لیکن پہلے برات ہے پھر ولایت ہے. اس آیت میں بھی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن. یہ ہر چھوٹا سا عربی گرامر جاننے والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں پر الف لام کیا ہے، یہاں پر ہے نا. ٹوڈے الیوم خاص دن ہے، کوئی ایک خاص دن مراد ہے. آج کے دن یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. کیوں نہیں کہا کوئی فاسق مایوس ہو گئے؟ کیوں نہیں کہا؟ قرآن ہے نا. کوئی کمیل مہدی کی خطابت تو نہیں ہے کہ کبھی میں نے غلطی سے کوئی نا، قرآن ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہوئے. اللہ کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ کنہیں کہہ رہا ہے؟ اس آیت میں کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ اچھا غدیر کی ایک اور آیت نمبر 67 سورہ مائدہ ہی کی، وہ بھی سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھنا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول پہنچا دیجئے، ساری یہ باتیں آپ سن چکے ہیں. سرکاری عہدے سے مخاطب کیا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، کیونکہ یہ ایک آفیشل ڈیوٹی ہے. اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی جانب سے آج نازل نہیں ہوا، پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں، یہ کشف ولایت کا نام پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ کن انسانوں کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے شر سے نہیں، انسانوں کے شر سے. یار قرآن تو ایسے ہی بات کرتا ہے میرے بھائی. جتنے وہ وہاں بظاہر موجود ہیں وہ سب 3 اسٹار ہیں.
3 اسٹار ہیں سارے. کیوں 3 اسٹار ہیں؟ سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی. اللہ کہہ رہا ہے آپ پہنچا دیجئے علی کی ولایت کا اعلان، اللہ ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اچھا، یعنی علی کی ولایت کا جہاں اعلان ہو وہاں خطرہ کن سے ہے؟ یا سوچنے کی بات ہے نا، خطرہ کس سے ہے پھر؟ کوئی آیت بدر میں نازل ہوئی ہوتی، احد میں نازل ہوئی ہوتی، خندق میں نازل ہوتی، شب ہجرت نازل ہوئی ہوتی، اب اللہ کافروں سے بچا لے گا، آپ کا فکر نہ کریں. نا 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 نا، آیت تو یہاں نازل ہوئی اس لیے کہ وہاں بچانے والا علی تھا. ابھی علی حق، اب علی کی ولایت کا اعلان ہے، بچانے والا خدا ہوگا. آپ اعلان کر دیجئے لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو تو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا. کافرین کا لفظ ہے یہاں پر. غدیر کی 2 آیتیں، دونوں میں کافر کا لفظ ہے جو نہ مانے. ایک اور آیت ہے غدیر کی، جیسے یہ ولایت کا اعلان ہوا تو حارث ابن نعمان فہری وہ آ گیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے، آپ نے کہا خدا کو مانو تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو نبی مانو، ہم نے مان لیا، اب آپ اپنے چچا ساتھ بھائی اور داماد کو ہم پر مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں. حضور نے کہا کہ میں نے تو اپنی جانب سے ایک لفظ نہیں کہا، جو خدا نے کہا وہ پہنچا دیا. کہ اگر خدا نے کہا ہے تو میں پلٹ کے جا رہا ہوں، اسی وقت مجھ پہ پتھر آ جائے. سورہ معارج کی اسائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع للکافرین. قرآن ہے قرآن، کوئی ایک حدیث نہیں پڑھی بھی میں نے. صحیح ہے. علامہ امینی نے جو الغدیر لکھی ہے نا، 11 جلدیں اس کی، 11 والیومز ہیں اس کی. سبحان اللہ. ہمارے ہزاروں سلام و علامہ امینی پر. 40 سال زحمت اٹھائی، 17 گھنٹے روزانہ، ڈیلی 17 آورز ڈیلی مطالعہ کیا 40 سال تک غدیر لکھنے کے لیے. میں کسی کے لیے بھی کوئی نہ اہانت کرنا چاہتا ہوں نہ کوئی، لیکن بسا اوقات ہم فقط 9 to 5 جاب کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کام کرتے ہیں. مولوی کیا کرتا ہے جی؟ یہ اب میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں تو خیر عام جیسا طالب علم ہوں، لیکن علماء کرام 17 گھنٹے کام کیا 40 ایئرز تک. سبحان اللہ. جی سیلری یہ ملی کہ جب انتقال ہو گیا تو بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی آپ تو جانتے ہیں کہ جشن میں جو مزاج ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے کہتے جائیں گے تو میں سامنے سے کہتا جاؤں گا. علی کی جانب سے انعام یہ ملا کہ بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے اور ایک صف بنی ہوئی ہے مولا کے شیعوں کی، اور ساقی کوثر سیراب کر رہے ہیں. علامہ امینی اسی صف میں موجود ہیں. نہ سننے کی بات اب ہے. علامہ امینی آہستہ 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 آگے بڑھے. ان کی باری آئی. مولا کے پاس ایک کوزے آب تھا جس کو بھر کے کوثر دیتے تھے. علی نے کوزے کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے چلے جائیے. ہر ایک کی اپنی اپنی بساط کے مطابق ہے. یہ جو قبلہ و کعبہ ابھی کہہ رہے تھے کہ حضور نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ، کہ حضور نے کہا یہ جو میں خطبہ غدیر پہنچا رہا ہوں یہ حاضر کو چاہیے غائب تک پہنچائے، والد کو چاہیے بیٹے تک پہنچائے. یہ حضور نے خطبے میں کہا ہے. یہ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ڈیوٹی ہے
آپ کی ڈیوٹی ہے. اور یہاں ماں کا نہیں کہا اپنا کام نہ ٹرکھا دیجیے گا وہاں پر کہ تم آپ کر لیجیے گا نہ. آپ ان کے بہت سے کام کر لیتے کچن میں. تو یہ کام اور کر لیجیے جو حضور نے کہا ہے کہ یہ باپ کی ڈیوٹی کہی. باپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس ولایت کو بیٹے تک پہنچائے. جی باپ یعنی خطبہ غدیر سنائے. کل کرنے والوں کاموں میں سے ایک کام یہ ہے اگر وقت نکال سکیں اپنی اولاد کو سامنے بٹھائیں جس زبان میں وہ ایزیلی سمجھتے ہیں. آپ تھوڑی سی اگر پہلے سے کچھ محنت کر لیں کیونکہ خطبہ طویل ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بچہ جو ایگزاسٹ ہو جائے تو آپ اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس نکالیے. من کنت مولا فہذا علی مولا رسول اللہ نے 4 مرتبہ کہا ہے. یار یہ بات پہنچی. اسی لیے تو کسی مولائی سے جب کسی منکر نے پوچھا تھا کہ تمہارے خلفائے راشدین کون ہیں اس نے کہا علی 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 علی. علی مولا ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا علی مولا سبھی مولی فلک مولا. علی مولا علی مولا. جی کل آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے بٹھائیے اپنے خانوادے کو. خطبہ غدیر انگلش اردو جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے پڑھیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا, حلال حرام کے بارے میں کیا فرمایا, قرآن کی عظمت کے بارے میں کیا فرمایا, ٹھیک ہے, حضرت حجت کے بارے میں کیا فرمایا. اور ہو سکے تو اس خطبے کو آپ تو پورا پڑھیں. جی یہ خطبہ غدیر یعنی اعمال غدیر لوگوں کو یاد رہتے ہیں لیکن خطبہ غدیر نہیں پڑھتے معمولاً. پڑھیں آپ اعمال غدیر میں انشاءاللہ. کل آپ روزہ رکھیں گے, اگر قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں, اگر رمضان کا قضا روزہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غدیر کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر مستحب روزہ ہے تو ویسے ہی مستحب ہے. اور کوئی مومن اگر جینوئنلی آپ کو دعوت دے تو اس روزے کو افطار کر لیجیے پھر, تو انشاءاللہ روزے کا بھی ثواب ملے گا, دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا. پہلے سے پری پلان نہ ہو انشاءاللہ, ہے نا. وائف سے کہہ دیا کہ میں روزہ رکھ کے اٹھ رہا ہوں, ذرا سامنے انڈا تو لا کے رکھ دینا. یہ دعوت قابل قبول نہیں ہے نا. لیکن اگر ویسے کوئی مومن انہوں نے کہیں پہ نیاز کا اہتمام کیا ہے, آپ کو جنرلی کہیں دعوت پہ بلایا ہے, آپ روزے کی نیت کریں مستحب روزہ. اگر واجب روزہ ہے قضا تو پھر تو ظہر سے پہلے تو پھر بھی کھول سکتے ہیں, لیکن بہرحال لیکن مستحب روزے کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ اس مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا. غسل رجا کی نیت سے کریں اس امید پر کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا کرے گا, لیکن نماز کے لیے وضو کریں. ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز ہے, 2 نمازیں ہیں ویسے غدیر کی. ایک نماز ہے بالکل فجر کی طرح, پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر, دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دعا ہے جو مفاتی میں لکھی ہوئی ہے. ایک نماز اور ہے کہ الحمد اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد, 10 مرتبہ آیت الکرسی, 10 مرتبہ سورہ قدر. اس آیت الکرسی کو اگر آپ وہو العلی العظیم تک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کفایت کرے گا, ٹھیک ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ کام کر لیں. 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب ہے اس ایک نماز پر. میں نے کہا اللہ علی کے معاملے پہ لٹا رہا ہے. لے جاؤ. دیوی روپ کماری شاید ایک ہندو شاعرہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ لو کر دیا کونین کا دیوالیا میں نے, میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. علی کے علاوہ خزانے میں بچتا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی, 4 مصرے تھے میں نے. اچھا زیارت عید غدیر پڑھیں. یہ نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی جانے والی ہے. کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ, کوشش پوری ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی پلیٹ فارم پر
پھر آپ سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا اس کو، جو لنک ہے ہم آن لائن ان اعمال کو کروائیں، کوشش یہ ہے دن میں، اور اب تک وہ آ رہے ہوں گے. آپ آسٹریلیا ہی کے یا میلبرن ہی کے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آپ واٹس ایپ گروپ میں دیکھ لیجیے گا، آپ کو لنک شیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی دعا بھی انشاءاللہ سلائڈز کے ساتھ کوشش کریں گے کہ پڑھائیں. جس مومن نے ان سلائڈز کے لیے اہتمام کیا ہے، اور وہی وہ مومن ہے کہ جنہوں نے عرفہ کے اعمال کے لیے اہتمام کیا تھا، اگر آپ نے ہمارے ساتھ عرفہ کے اعمال کیے تھے، وہی وہ مومن ہے کہ جنہوں نے عید کے دن جو سلائڈ تھی اس کے لیے اہتمام کیا تھا، شب عرفہ کے لیے اہتمام کیا تھا. اس مومن اور ان کے خانوادے کی صحت و سلامتی توفیقات میں اضافے کے لیے یہاں سے وہاں تک پرزور غدیری صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس بات ختم ہو گئی. علامہ امین نے الغدیر لکھی. اچھا، جب علی کے پاس پہنچے نا تو مولا نے کوزے کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے علی نے کوثر کو بھرا اور کہا اے امینی، پہلے دعا دی، خدا تمہارے چہرے کو جنت میں ایسے روشن کرے جیسے تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا. علی یہ کہیں یا اللہ یا اللہ. جی، ان کی زندگیاں ایسے گزری ہیں عزیزاں. ونڈو شاپنگ سے زندگی گزاریں کہ کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا. اپنے زندگیوں میں کوئی وقت نکالیے اس ولایت کے کام کے لیے، اہل بیت کے لیے، بچوں کے کسی کام کے لیے، مدرسے کے لیے. مدرسے کا کام ہی ولایت کا کام ہے، اور کیا ہے، حلال حرام سب کچھ وہی تو ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر علامہ امینی پھر کہا کہ تمہارا حق یہ ہے کہ تم علی کے ہاتھوں سے پانی پیو. اچھا، تعجب نہ کرنا، دعائے ندبہ ختم کہاں ہوتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ بے کأسہ و بے یدہ ریاً رویاً سائغاً ہنیاً. بے کأسہ کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا امیر المومنین ہمیں سیراب فرما دیں آپ حوض کوثر سے. بے کأسہ و بے یدہ، کچھ لوگ ہوں گے جو کود ہے، کاس یعنی یہ صحیح ہے، و بے یدہ اس کا مطلب دو کیٹیگریز ہیں. ہاں، کچھ ہیں کہ جو کاس سے، گلاس سے سیراب ہو رہے ہیں، کچھ ہیں کہ جو علی کے ہاتھ سے سیراب ہو رہے ہیں. شیعہ بن جانا کافی نہیں ہے. دیکھو میں ہوں کس کیٹیگری میں. یا اللہ یا اللہ. صحیح نا، ایمان کا آ جانا ایک توفیق، ایک مرحلہ ہے. اب میں ہوں کس مرحلے پر، یہ پوچھو تو صحیح اپنے آپ سے. غدیر کے موقع پہ نہ پوچھوں گا تو کب پوچھوں گا؟ اور پھر چونکہ انسپریشن ملتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس بندہ خدا نے جو 11 جلدی کتاب لکھی، خود ان کا بیان ہے کہ 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کمپلیٹ پڑھا میں نے. 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری کمپلیٹ پڑھا اور 1,00,000 کتابوں کی طرف مراجعہ کیا، یعنی ان کو سرسری دیکھا. جی، پھر غدیر لکھی. ہاں، جبھی تو ہے کہ پھر مولا کائنات کہیں کہ خدا تیرے چہرے کو ایسے روشن کرے جیسے تو نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا. سبحان اللہ. ایک جلد میں پھر ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں گا، کچھ باتیں میں اس میں سے پیش کرتا بھی رہتا ہوں. وہیں پر علامہ امین نے لکھا ہے. ساری بات کیوں شروع ہوئی تھی کہ وہ جو حارث ابن نعمان نے کہا تھا نا کہ مجھ پر اسی وقت عذاب نازل ہو. علامہ امینی نے کام کیا کیا ہے؟ مثلا اس ایک واقعے کے 30 علماء اہل سنت سے ریفرنس لکھے. یہ کام ہے علامہ امینی کا. 30. اب سوچے غدیر کے کتنے ریفرنس لکھے ہوں گے؟ اس واقعے کے 30 علماء اہل سنت سے ریفرنس لکھے کہ اس نے یہ کہا تھا. سائل بعذاب واقع سائل نے عذاب کا سوال کیا. للکافرین لیس لہ دافع، کافر پہ بات رکی ہوئی ہے. للکافرین لیس لہ دافع، کافر کے لیے پھر وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. جاؤ علی کے منکر ہو کے پھر ہو جاؤ. جی ٹھیک ہے. اور پھر بس بات ختم ہو گئی. ویسے آپ 2 گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، 3 دن تک روک کے رکھا، اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا. یہ ساری کچھ باتیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ سے گوش گزار کرتا رہا ہوں. اونٹ کا ممبر بنایا تاکہ کوئی اونٹ پر جب علی سے لڑنے کے لیے آئے یاد تو آ جائے کہ وہی تو اونٹ تھا کہ جس پر علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تھا. ہر کام میں حضور کے مصلحت تھی. اب اصل مصلحت رسول اللہ جانتے، میں تو فقط
ایک اپنے طور پر خیال پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیا مصلحتیں ہو سکتی ہیں. ورنہ عربوں میں ٹریڈیشن یہ تھا کہ جب مجمع میں خطبہ دینا ہو، اچانک ممبر موجود نہ ہو، ایمرجنسی میں خطبہ دینا ہو، تو لمبے قد والوں کے شانے پر چڑھ کے خطبہ دیتے تھے. اور غدیر کے مجمع میں لمبے قد والوں کی کمی تھی نہیں. اب کس کا قد لمبا تھا میں تو نہیں اب کہوں گا کیا، لیکن حضور نے ممبر بنوایا اور ممبر تقریر کی، اور پھر اس کے بعد ممبر توڑوا دیا. یعنی وہ کہ جو ممبر نہیں بنا سکتے تھے غدیر میں، وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے چلے تھے. جن کو ممبر ہی بنانے کا سلیقہ نہیں تھا، حضور نے ممبر بنوایا اور توڑوا دیا کہ خلافت کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا. ہائے ہائے ہائے. 3 دن تک کہا السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. 3 دن تک علی کا خیمہ لگا رہا، مومن آتے رہے لوگ اور السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے رہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. 3 دن تک. پھر لیٹ پہنچے. کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی کی خبر دے دیتے، تو گھر والے فکر مند تھے کہ آ جانا تھا. دیکھیں حاجی جو ہوتا ہے نا، اس کو حج کے بعد سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ میں گھر پہنچ جاؤں. ہاں، وہ حج خانہ کعبہ کے چکر کم لگاتا ہے، ٹریول ایجنٹ کے پاس زیادہ جاتا ہے. میری ٹکٹ چینج ہو سکتی ہے جی، اس لیے کہ وہاں اس کو کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی وہاں تو سارے حاجی، وہ جو حاجی صاحب آئیں گے پھول پہنائیں گے سب کچھ ہے، وہ مکے میں تو نہیں ہوگا نا وہ. تو انہیں بڑی فکر تھی. اور مفترق الطریق یعنی جہاں سے راستے مختلف ہو رہے تھے، وہاں پر حضور نے روک دیا، خطبہ بھی دیا طویل، اور پھر 3 دن تک علی کی مولائیت کا 3 دن تک علی کو کہا کہ امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. اب 3 دن سب لیٹ پہنچے. کوئی عدن پہنچا، کوئی یمن پہنچا، کوئی شام پہنچا، وہاں سے سب راستے الگ ہو رہے تھے. اور کوئی مدینے پہنچا. اور جب 3 دن لیٹ پہنچے تو وہاں اہل قریہ منتظر تھے کہ ارے انہیں تو آ جانا چاہیے تھا، یہ لیٹ کیوں آئے؟ اور 3 دن بعد جب آئے تو سب کی زبان پر یہی سوال تھا کہ بھائی خیریت ہے؟ یہ سب سارے ہی لیٹ ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ وہ لیٹ انگلش والے بھی کچھ لیٹ ہو گئے تھے. بالکل آخر پر آ گیا، یقین جانا. آپ کی شاداب مسکراہٹیں ایسی ہیں کہ میں اب تک بولتا رہا ہوں. تو 3 دن خیریت آپ لیٹ ہو گئے تھے. ہر ایک کی زبان پر تھا کیا کریں، رسول نے علی کی ولایت کے لیے روک لیا تھا. کیا رسول کی پالیسی تھی، خدا کی قسم. اس وقت کوئی واٹس ایپ فارورڈ میسج تو تھے نہیں. رسول اللہ نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی کہ گھر 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 علی 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 کا پیغام پہنچ جائے. ہر جگہ حضور نے اس پالیسی کے ذریعے پہنچا دیا علی کا نام، کہ وہ علی کی مولائیت کا اعلان ہو گیا تھا اور ہم وہاں پر بیعت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ہر گھر 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 یہ بات ہو رہی تھی. مدینہ ہو، شام ہو، عدن ہو، طائف ہو، یمن ہو، سب جگہ. صحیح ہے. آج غدیر خم کا جنگل خلد کے جیسا لگتا ہے تو وہ جنگل ہی ویسے، لیکن آج خلد کے جیسا ہے. کانٹوں میں بھی پھول کھلے ہیں، کون یہ مولا بنتا ہے. خم کے میدان سے جب حاجی گھر اپنے پہنچے ہوں گے، بیوی نے پوچھا ہوگا کیوں آج یہ چہرہ اترا ہے. بڑی سادگی میں نے بڑی گہری بات کہہ دی ہے. صحیح ہے نہیں. اور اہل جہاں انکار نہ کرنا، کل جو خدا تھا آج بھی ہے، حارث جیسا اور بھی پتھر رب کے پاس رکھا جی. تو ہم الحمدللہ مولا کائنات کی ولایت پر ہیں، لیکن ابھی سفر جاری ہے. سفر جاری ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے نفس، اپنی اولاد پر اپنے حق سے میں گزر گیا.
علی کا حق میں نے قبول کر لیا. یہ ہے ولایت کا بات پہنچ گئی ہے. بھائی مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعض اوقات یہ جملہ آ جاتا ہے کہ اپنے حق سے زیادہ علی کے حق کو ہم نے اپنی نفس پہ لے لینا. اپنے حق سے زیادہ کیا، زیادہ کم کی بات ہمارا حق ہی نہیں. ہمارا حق ہی نہیں ہے کوئی. ختم. جو علی کہہ دیں یہاں سے وہاں تک مل کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی جو علی کہہ دیں. یار میں سے عرض کروں، امام نے فرمایا، امام جعفر صادق السلام نے مولا علی علیہ السلام کے لیے روایت کی، کہا علی کی مثال، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چرواہا، صحیح نا، اپنی بکریوں کو چراتا ہے. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جب مولا علی نے کہا نا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہے، یعنی اپنے ماننے والوں سے کس سے تشبیہ دی؟ ویسے عجیب لگ رہی ہے نا، لیکن جو بکریاں ہوتی ہیں نا ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وہ اپنا دماغ کا استعمال نہیں کرتی. جہاں چرواہے نے چلا دیا چلتے جاؤ. اس کے بعد اب کام کا جملہ ہے. اس کے بعد ایک خاتون سے جناب جویریہ، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے چرواہی کی مثال کیوں دی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. امام نے کہا اس لیے کہ ہر چرواہا اپنی بکریوں کو جانتا ہے. بس میں بھی اپنے ایک ایک ماننے والے کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں. جی ارے اب اس میں چرواہا بکریوں کی مثال کی حیثیت کیا ہے؟ خواجہ نصیر الدین توسی کہہ کے چلے گئے وہ کلبہم باسط ذراعیہ، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. بات ہی ختم ہو گئی. پھر تو اپنی عقل وغیرہ سب یہاں پر کہتے ہیں نا کہ حبک لشیء کسی شے کی خاص جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. پیار میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے. اچھی بات نہیں ہے یہ، ویسے اچھی بات نہیں ہے. ہوش و حواس میں ہونا چاہیے. شہوت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. غصے کے عالم میں فیصلہ نہیں کیا. مولا کائنات نے کہا ہے اگر غصے کے عالم میں فیصلہ کرو گے بعد میں ندامت ہوگی. غصے میں نا آپ چاہے اپنی بات پہنچائیں، آپ، میں اسے منع نہیں کر رہا، لیکن اس وقت شیطان غالب ہوتا ہے. رک جائیں، اس لیے کہ جتنا آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں اس سے کچھ اضافی کلمات شیطان جاری کروائے گا. بعد میں آپ کی ایگو آ جائے گی کہ میں اب کیسے سے پیچھے ہٹوں. 80% گھر کی بربادیوں کی وجہ یہ ہے. غصہ ہے آپ کو، بات کا اظہار کریں بعد میں، اس وقت چپ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ نے 10 جملے کہنے تو شیطان آپ سے 25 کہلوائے. بعد میں آپ کی ایگو ہوگی، وہ کہے گی نہیں اب میں کیوں سوری کروں. ٹھیک ہے، لا تغضب انت الغضبان، فیصلہ نہیں کرنا جب تک غصے کے عالم میں. اور جب شہوت طاری ہو تب بھی نہیں کوئی. اس کی مثالیں میں نہیں دے سکتا ممبر پر، جو بعد میں ندامت پر ختم ہوتی ہے بات. صحیح. تو جو عرض یہ کرنے لگا تھا کہ ویسے کہتے ہیں بھائی محبت میں اندھا ہو گیا، غلط ہے. ہمارے استاد محترم قم کے کہتے تھے فقط اہل بیت وہ ہیں ان کی محبت میں جتنے اندھے بہرے ہوتے جاؤ اتنا ہی مقام بولا جائے. بات پہنچی ہے. ان سے محبت کر لی نا، اب اپنی آنکھوں کو بند کرو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو، عقل نہ لڑاؤ. بات پہنچ گئی عزیزوں. یہ غدیر کا میسج اور پیغام ہو گیا میرے لیے، آپ سب کے لیے. چلیں امیر المومنین کی بارگاہ میں. چاہتا تھا کہ تقریباً شاید ½ an hour گفتگو لیکن زیادہ ہو گئی، لیکن ضروری تھا. غدیر کا جشن ہے اور بہت عرصے بعد امام بارگاہ آنا ہوا ہے. اس خاص دعا کو اپنے دل میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کر دے اور محرم الحرام پوری آب و تاب شان و شوکت اللہ انشاءاللہ. حسین کا فرش اللہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب
حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله سبحان اللہ اشفع عجب سمائے غدیر کی طرح ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ